السلام علیکم۔ ناصر کاظمی کی دوسری غزل ہم پڑھ رہے ہیں آج۔ اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی۔ کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، پہلے میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ ناصر کاظمی جس دور میں انہوں نے لاہور کی رونق کو تباہ ہوتے دیکھا، خاص کر مارشاء اللہ کے دور میں، تو یہ اسی پس منظر میں لکھی گئی غزلیں ہیں کہ مارشاء اللہ میں جیسے بولنے پہ قدغن ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کرفیو لگے ہوئے ہیں، رونقیں نہیں ہیں، تو یہ چیز انہیں بہت تکلیف دے رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آج کل اگر تم لوگ وفا چاہتے ہو، تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے وفادار ہو، تو اس کا تقاضا بس اب یہی رہ گیا ہے کہ لکھنے والے جو ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، وہ خود کو مجبور اور بے بس سمجھیں، وہ اپنے ہاتھ کاٹ لیں، وہ کوئی کام نہ کریں، وہ کچھ لکھیں نہیں، اور جو بولنے والے ہیں وہ اپنے ہونٹ سی لیں، وہ اپنے زبان بند رکھیں، انہیں کچھ کہنا نہیں چاہیے، انہیں ملک کے حالات پر یا تکلیفوں پر، مصیبتوں پر بولنا نہیں چاہیے۔ اگر خود کو وفادار ثابت کرنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیں، اگر بولیں گے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا، جیسے فیض احمد فیض اور اس طرح دیگر بہت سارے شعراء کو قید بھی کیا گیا بارہا۔ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی۔ کہتے ہیں کہ مجھے حادثات نے کن بے دل لوگوں میں پھینک دیا ہے۔ شاعر جو ہے وہ معاشرے کا حساس جزو ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری ایسی باتیں محسوس ہوتی ہیں جو ہم عام زندگی میں محسوس نہیں کر پاتے، تو کہتے ہیں ان کو اپنے جیسے حساس لوگوں میں رہنے کا شوق ہے۔ مشینوں کے دور میں مشینی انسان سے، یا پھر چیک اینڈ بیلنس جس کو کہتے ہیں، مارشاء اللہ کے دور میں رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ شاعری ادب کے ہاں 2 اور 2 ہمیشہ 4 نہیں ہوتے، یہاں 2 اور 2 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بے دل لوگ جن کی زندگی 2 اور 2 4 میں گزرتی ہے، جن کی زندگی مشینوں کی زندگی ہے، جن کی باتوں میں کوئی تازگی، کوئی نیا افکار نہیں ہے، جن کی آنکھوں میں کوئی نور نہیں ہے، جو آنے والی دنیا کو نہیں دیکھ سکتے، جو کائنات کی وسعتوں میں نہیں دیکھ سکتے، ان لوگوں میں مجھے کیسے حادثات لے آئے ہیں۔ میں تو ایسے لوگوں میں نہیں رہنا چاہتا تھا، مجھے تو ان لوگوں کا ساتھ چاہیے تھا جو سوچتے ہوں، سمجھتے ہوں، محسوس کرتے ہوں۔ میں تو ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہتا تھا۔ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمیں، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہیں وہ آدمی۔ اور وہ اپنے وطن سے، دیار وطن، کہتے ہیں اے میرے وطن کی سوئی ہوئی زمین مجھے بتاؤ، جیسے لوگوں کو میں ڈھونڈتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ محفل پر رونق ہوتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ دل خوش ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ روح میں تازگی آتی ہے، وہ لوگ کہاں ہیں، ان کی محفلیں کیوں نہیں ہیں، جن کے ساتھ میں خوش ہوں، جن کے ساتھ اہل علم خوش ہیں، جن کی محفل میں بیٹھ کر دل کو نور اور روح کو تازگی محسوس ہوتی ہے، وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ لوگ مجھے کیوں نہیں نظر آتے، کیوں نہیں ملتے آخر وہ مجھے۔ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹ آ گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ کہتے ہیں وہ درخت جن کے پھل بہت میٹھے تھے، وہ تو کب کے کٹ گئے، ختم ہو گئے۔ وہ لوگ جو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث تھے، جو سکون کا باعث تھے، جو امن اور چین کا باعث تھے، وہ تو ختم ہو گئے۔ ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی، اور جس کی چھاؤں میں بیٹھ کے لوگ سستاتے تھے، سکون محسوس کرتے تھے۔ کہتے وہ اوپر والے شعر کی طرف ہی میں جن لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، اب خود ہی ان کا بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، جن کے پاس بیٹھ کے لوگوں کو فیض حاصل ہوتا تھا، جن کے پاس بیٹھ کے ان کو سکون محسوس ہوتا تھا، وہ لوگ تو کہتے ہیں وہ تو دیواریں بھی کب کی گر گئیں، جن کی چھاؤں ٹھنڈی تھی، جن میں بیٹھ کے لوگ سکون محسوس کرتے تھے۔ جن دیوار میں ایسے بیٹھا جاتا ہے نا، جب کوئی بہت تھک جاتا ہے کام کرتے ہوئے، تو کسی سائے میں بیٹھ کر سستانے کے لیے، سکون کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے۔ اور پھل ہمیشہ جن درختوں پہ میٹھے پھل لگے ہوں وہی لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، لوگ ان کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، ان کو پھل کھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اب وہ لوگ نہیں رہے ہیں جن کے پھل میٹھے تھے،
وہ درخت نہیں رہے جو لوگوں کو فائدہ دیتے تھے، وہ لوگ نہیں رہے جو انسان کی مدد کرتے تھے، اور نہ ہی وہ دیواریں رہی ہیں، وہ ایسے لوگ رہے ہیں جن کے سائے میں انسانیت کو سکون محسوس ہوتا تھا۔ بازار بند، راستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ یہ کرفیو کے بارے میں لکھا گیا شعر ہے کہ جیسے پچھلی غزل میں کہتے ہیں، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ تو اب کرفیو لگا ہو، کوئی بچہ باہر نکلے اس کو مار دیا جائے گا، بازار بند ہیں، راستے سڑکیں ویران پڑی ہوئی ہیں، یوں جیسے رات کا عالم ہو، جیسے اندھیرا، رات کا اندھیرا جس میں لوگ باہر نہیں نکل سکتے، جس میں لوگوں کو باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے، جس میں باہر نکلنے سے خوف آتا ہے، جیسے راتوں کو تاریکی میں گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں، دن میں بھی وہ عالم ہے۔ کہتے ہیں یہ عجیب حالات ہیں، ایسے حالات تو ہمیں نہیں چاہیے تھے۔ ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ کہتے ہیں کہ دل میں بہت ساری خواہشیں ہیں اس طرح کی، چلیں انہیں کا ذکر کر لیتے ہیں جو اس غزل میں بیان ہوئے، کہ اچھے لوگوں کے ساتھ جینا ہو، لوگ اچھے ہوں، یا پھر بولنے کا موقع ملے، جو ہم اچھا برا دیکھتے ہیں اس کو بول سکیں، یا پھر ان لوگوں کو میں ڈھونڈ سکوں جو میرے پاس نہیں ہیں، یا پھر وہ لوگ ملیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اور یہ کرفیو کے حالات ہیں یہ نہ ہو۔ لیکن کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوش، جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تب یہ ساری چیزیں ہوش کے دنوں کی پریشانیاں ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ بچپن کی جو بے فکر زندگی تھی وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اب دل میں خواہشیں بہت ساری ہیں، لیکن وہ بے فکر زندگی کہاں سے ملے، وہ نہیں آتی کہ میں کسی بات کو محسوس نہ کروں اور میں پرسکون رہ سکوں ہر طرح کے حالات میں۔ اللہ حافظ۔